اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے محمد رضا زیدی صاحب جو بارگاہ امامت میں ہدیۃً سوز و سلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا خرم ترمذی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں ہدیۃً خطاب کریں۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں آپ نہیں پڑھتے ہے نا؟ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آج مولا غازی عباس کا علم برآمد ہونا ہے۔ تو جب علم نظر آئے گا تو جب آپ اس کو حقیقت سے دیکھیں گے تو کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں نمی آئے گی۔ جب آنکھوں میں نمی آئے گی تو وفا یاد آئے گی، اور جب وفا یاد آئے گی تو مشق یاد آئے گا، اور جب مشق یاد آئے گا تو شہزادی سکینہ یاد آئے گا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو قسم کے خواہش مند کبھی سیر نہیں ہوتے۔ دو قسم کے خواہش مند کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ انسان کا جو نفس ہے اس میں بھی ہر وقت یہی جنگ کر رہی ہے۔ ایک نفس ہے جو اس کو اچھائی پہ آمادہ کرتا ہے، اور ایک نفس ہے جو اس کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہر وقت جنگ لگی رہتی ہے، لیکن چلتا ایک وقت میں ایک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دو چیزیں آپس میں مل جائیں، ایسے ممکن نہیں ہے۔ یا آپ اچھائی پر ہوتے ہیں یا آپ برائی پر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مولا کے فرمان کے مطابق یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا نے جو فرما دیا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کا فرمان ہے کہ دو قسم کے خواہش مند کبھی سیر نہیں ہوتے، یعنی مولا نے یہاں پہ کہہ دیا کہ آپ کے نفس میں دو چیزیں ہیں، وہ چلتی رہنی ہیں، وہ ساری زندگی چلتی رہنی ہے۔ میں نے مثال اس لیے دی کہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں، ایک قول سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ کہ جب کسی بات کی مثال دی جاتی ہے تو وہ انسان کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ کیا فرمانا ہے؟ ابھی نحوی بلاغت میں بڑھ کے آ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں اتنا بھی چھوٹی اس میں مولا نے کہا ہے کہ دو خواہش مند کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ یہ آپ کی نظر کرنا تھا۔ اب مولا کی منقبت آپ کو پیش کروں گا۔ آپ صلوات پڑھیں۔ اللہم مل کے صلوات پڑھیں۔ رضا بھائی آپ نے آپ اتنی صلوات پڑھیں گے تو آپ کی روانی بہتر ہوگی۔ مولا کا موقع ہے، ایک ذکر کا موقع ہے، تو آپ ضرور پڑھنے والے ہیں، آپ اس کا ضرور خیال رکھا ہے، جس کو آپ کو مستقبل میں بڑا فائدہ ہوگا۔ نہیں، اگر غافل تجھے ہے فکر کوئی نوزے محشر کی، ایک سوچ دے رہا ہے شاعر آئیں ان کا کلام پیش کر رہا ہوں۔
کہ اگر غافل تجھے ہے فکر کوئی روزے محشر کی، تو چاہت کر خدا کی اور نبی کی اور حیدر کی، تو چاہت کر خدا کی اور نبی کی اور حیدر کی، اور جو بننا ہے تجھے بھی مومن کامل زمانے میں۔ انسان کی کوشش ہے کہ میں کچھ بن جاؤں، یہ فرما رہا ہے کہ جو بننا ہے تجھے بھی مومن کامل زمانے میں، نظر میں رکھ ہمیشہ تو فضیلت آل اطہر کی، اور زمانے بھر میں رسوا ہے جو ان سے دور رہتا ہے۔ کہ زمانے بھر میں رسوا ہے جو ان سے دور رہتا ہے، قسم ہے 5 کی 12 کی 14 کی 72 کی، قسم ہے 5 کی 12 کی 14 کی 72 کی، اور اگر رکھے بصیرت یا بصارت دیدائے تر میں، اگر رکھے بصیرت یا بصارت دیدائے تر میں، تو آنکھوں میں سجا تصویر اہل بیت کے گھٹی۔ ارے نبی ہے شہر تو در ہے علی، یہ ایک حقیقت ہے۔ نبی ہے شہر تو در ہے علی، یہ ایک حقیقت ہے، گھٹانے سے نہیں گھٹتی فضیلت باب خیبر کی، اور علی شیر خدا خیبر کشا کے علم کے صدقے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر علم کا، علی شیر خدا خیبر کشا کے علم کے صدقے ہوائیں کرتی ہیں مدح سرائی ایسے رہبر کی، اور جسے مولود کعبہ ہونے کا اعجاز ہے، دیوی شاعر ہے جنہوں نے یہ لکھا ہے کلام، کہ جسے مولود کعبہ ہونے کا اعجاز ہے دیوی، فضاؤں میں صدائیں گونجتی ہیں ایسے رہبر کی، فضاؤں میں صدائیں گونجتی ہیں ایسے رہبر کی، اگر غافل تجھے ہے فکر کوئی روزے محشر کی، تو چاہت کر خدا کی اور نبی کی اور حیدر کی۔ صلوات پڑھتے وقت میرا بتا دیتا تھا کسی کا وقت نہ لگے، اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں پڑھوں۔ سلام سے پہلے پڑھ دوں کہ میں آج جنت سلام کہ مولا غازی کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے میں نے نیت کی تھی کہ میں باپ نام پڑھ رہا ہوں، تو ابھی اجازت ہے میں پڑھ مختصر کرتے جو نیت کی تھی وہ بھی انسان کے دل میں کوشش نہ رہ جائے، تو آپ دل پاک سلام علیہ جان نبی کے صلوات پڑھے۔ اللہم صلی اللہ ہو گیا ہے کیا ایسے رکھنا۔ مظفر نقی کا بہت شاعر، میں نے کہا بہت سلام پڑھتا ہوں سید مظفر نقی کا، بہت توحید کا سرمایہ توقیر ہے زینب۔ اب میں نے تنویر بھی مانی کی، جلدی جلدی مقرر کرنے آپ نے اپنے ذہن میں محسوس کرتے جانا یہ باتیں فکر کو۔ توحید کا سرمایہ توقیر ہے زینب، ارے کردار کی منہ بولتی تصویر ہے زینب، کردار کی منہ بولتی تصویر ہے زینب، اور پرعزم ہے ناقابل تسخیر ہے زینب، پرعزم ہے ناقابل تسخیر ہے زینب، ارے آدا کے لیے حیدری شمشیر ہے، آدا کے لیے حیدری شمشیر ہے زینب، اور یہ گلشن تقدیس کی معصوم کلی ہے، یہ غیظ میں عباس فصاحت میں علی ہے، اور چھوڑ دیا میں نے، اور زینب کی فصاحت کی آیا برسر دربار، ارے تاریخ میں محفوظ ہے معصومہ کا کردار، ارے الفاظ تھے یا بدر میں کرار کی تلوار، تھا تخت پہ شرمندہ وہ ملعون سیاکار، اور خطبات میں وہ ضربت حیدر کا اثر تھا، ارے بیعت کا طلبگار جھکائے ہوئے سر تھا، ضرورت ہو تو ایسی بیعت کا طلبگار جھکائے ہوئے سر تھا، اور فرمایا یزید اپنے خیالوں سے نکل آ، کچھ سوچ کے اولاد پیمبر سے کیا کیا،
ہے قادر مطلق کی مشیت کا تقاضا، اب جلد مٹے گا یہ تیری شاہی کا نقشہ، ہم آل محمد پہ یہ جو ظلم روا ہے، تجھ کو نہ خدا سے نہ پیغمبر سے حیا ہے، اور چھائے گی کچھ ایسی تیری شاہی پہ تباہی، چھائے گی کچھ ایسی تیری شاہی پہ تباہی، اترے گی نہ تا حشر تیرے رخ سے سیاہی، ارے دیں گے تیری بدبختی کی کونین گواہی، پھر دیکھنا اس ملک میں ہوگی میری شاہی، اور کچھ دن میں حکومت تیری، کیا کچھ دن میں حکومت تیری تا راج کروں گی، کیا کہہ رہی ہیں کہ کچھ دن میں حکومت تیری تا راج کروں گی، تا حشر میں اس شام میں پھر راج کروں گی، تا حشر میں اس شام میں پھر راج کروں گی۔ میرے بھائی نے مجھے اشارہ دے دیا، سلام یہاں کا پیش کر کے میں 2 منٹ 1 منٹ میں میں پڑھ لوں گا کہ میں تیزی سے پڑھتا ہوں۔ پیش ہو سکتا نہیں کربلا کا مارکا، صرف یہ ایک کلام نہیں ہے، اس میں پیغام بھی ہے، وہ بھی سمجھیے گا، کوشش کیجیے گا۔ پیش ہو سکتا نہیں پھر کربلا کا مارکا، وہاں ہزاروں یہاں 72 کا بلا کا مارکا، وہاں ہزاروں یہاں 72 کا بلا کا مارکا، اور اے حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام، ارے بن گیا بے مثل بے کیس بے نوا کا مارکا۔ اور ابھی غازی کا ذکر ہونا ہے، میں شعر مولا کا ذکر کروں گا کہ مشک بھر لی پھر بنا ایک بوند پانی کا پیا، مشک بھر لی پھر بنا ایک بوند پانی کا پیا، ارے کیا وفا سکھلا گیا ہے با وفا کا مارکا، اور خطبہ بنت علی سے ہل گیا تخت یزید، دیکھ لو اے کوفیو اس بے ردا کا مارکا، اور عابدے بیمار ہیں اور پاؤں میں زنجیر ہے، مصائب کا یہی جملہ ہے، عابدے بیمار ہیں اور پاؤں میں زنجیر ہے، ارے راہ ہے پرخار دیکھو لا دوا کا مارکا، اور حق کبھی باطل کے آگے سر نگو ہوتا نہیں، یہ سمجھ ہے اس سلام کا اس آخری شعر میں کہ حق کبھی باطل کے آگے سر نگو ہوتا نہیں، یہ ہمیں سمجھا گیا ہے کربلا کا مارکا، یہ ہمیں سمجھا گیا ہے کربلا کا مارکا، پیش ہو سکتا نہیں پھر کربلا کا مارکا، وہاں ہزاروں یہاں 72 کا بلا کا مارکا۔